چلو ایک گال بھائی پوچھا جا دوپہر جو ہوئے تو زور دی نماز دوپہر کو کتنا بعد بنی تھی یہ ہوں گال میں توڑ کر پوچھتا میں اس واسطے کہ علماء آپ کے ہاں خدمت کرتے رہتے ہیں، الحمدللہ آپ جامعہ میں بھی بیٹھے ہیں، امام بارگاہ بھی یہی ہے، اور ہمیشہ آپ کے ہاں جلسے مجلسیں ہوتی رہتی ہیں۔ پوچھتا ہوں دوپہر اور ظہر میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ بولو، دوپہر کسے کہتے ہو؟ نصف النہار، یعنی جب سورج بالکل دن کے وسط میں پہنچ جائے، آدھا دن ادھر ہو اور آدھا دن، اس کو وسط کہتے ہیں نا، تو یہ جو درمیانہ وقت ہوتا ہے دوپہر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ظہر ان کو کتنے بعد تھی ان کا وقت تھی ہے دسو؟ نصف النہار اور ظہر کا زوال، اس میں کل کتنے گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے؟ ہاں، ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اگر دیر کریں ہیں تو اساں اپنی مرضی نال کریں ہیں۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے آدھا نصف النہار ختم ہو، اگلا منٹ زوال کا ہے۔ مثلا 12:05 پر اگر دوپہر ہے تو 12:06 پر زوال ہے، 12:06 پر اگر دوپہر ہے تو 12:07 پر زوال ہے، اور وہی نماز ظہر کا آغاز ہے۔ یہ گال سمجھنے پہ ہو یہ میں ہے یا نہیں؟ بریلوی نہ بنو، شیعہ بنو، بآواز بلند صلوات۔ میرا گال سمجھیے میں کیا کہ یہ بریلویت ہے کہ زوال کے آدھا گھنٹے بعد آذان آئے گی، پون گھنٹے بعد آذان آئے گی۔ آج کل زوال مثلا کتنے بجے ہوتا ہے؟ دسو صحیح۔ اگر 12:15 پر آج کا زوال ہو تو ظہر کی اذان کا وقت کب ہوگا؟ 12:16 پر ظہر کی اذان کا وقت ہو جائے گا یا نہیں؟ فقہ جعفریہ، میں فقہ جعفریہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن فقہ حنفیہ بالخصوص حضرات بریلوی کے نزدیک ظہر کی اذان سوال کے وقت ہوتی ہے یا زیادہ دیر بعد ہوتی ہے؟ آج کل بریلوی مسجد یا نماز ظہر دیا اذانہ کتنی وجہ تھی نہیں، وہ تو کہیں 1 بجے جا کے اذان دیتے ہیں۔ زوال ہوتا ہے 12:30 بجے یا 12:20-25 پر، اذان ہوتی ہے 1 بجے، درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ 30-40 منٹ کا فاصلہ ہے۔ ان کے نزدیک میں 30-40 منٹ دیر کر کے ظہر پڑھو، سنتے بیٹھے ہو؟ ان کی حدیثیں ہیں، یہ اپنے مقام پر بحث ہے۔ تتا دوپہر ہوئے تو تھوڑے ٹھڈا تھی ہوندے ہو، رسول پاک میں کریں ہیں، یہ وہ ان کے کیا حدیثیں موجود ہیں، میں اس پہ بحث نہیں کرتا، لیکن عملاً آپ کے سامنے ہے کہ آذانیں جو ہوتی ہیں وہ زوال سے آدھا گھنٹہ تقریباً بعد میں ظہر کی اذان ہوتی ہے۔ لیکن آپ کی فقہ جعفریہ میں کیا حکم ہے؟ جے زوال ہوئے 12:15 بجے، آذان ظہر کتنی بجے ہوگی؟ آپ کا تو نہیں ہے فاصلہ نا، زوال ہوتا گیا آذان ہوتی گئی، گال سمجھنے پہ ہو؟ اتنا ہی آ کے مسئلہ پیدا تھی میں نے اسے جمعہ جلدی پڑھے لینا، پتہ نہیں آج کل آپ کے لیے یہ مسئلہ ہے یا نہیں۔ اسے پہلے تو پرانا دیر نال پڑھ دیا سے تے ہوں تو ہی میں جلدی پھاک پڑھے نہیں، زوال تھی نہ ویندے تے اذان تھا۔ سنتے بیٹھے ہو؟ اللہ آپ کو ان تبصروں سے بچائے۔ ایسے تبصرے ہو رہے ہیں یا نہیں؟ اب میں پوچھتا ہوں جمعے کا وقت اور زوال ایک ہی ہے یا زوال سے بہت دیر بعد جمعے کا وقت ہوتا ہے؟ تو جواب کیا ہے؟
زوال کی ابتدا نماز جمعہ کا آغاز۔ آیت اللہ سیستانی کے مقلدین متزل العالی کے زیادہ ہیں، ان کا ارشاد یہ ہے کہ زوال کے بعد 40 منٹ کے اندر خطبے بھی ہو جائیں اور نماز بھی ہو جائے۔ تساں کہڑے لحاظ ہو جمعہ پڑھن کے لحاظ ہو؟ اپنی شریعت ہے، ساری اپنی مرضی ہے۔ تو شریعت کا مالک نہ بن، تو شریعت کے تابع بن۔ بھاویں ہوئے تو سیٹھ تے، بھاویں ہوئے تو کروڑ پتی تے، بھاویں ارب پتی تے، بھاویں وڈا جاگیردار تے، بھاویں وڈا کوئی بھلا، تو اپنے گھر میں بڑا ہے، شریعت کے سامنے غلامی کر۔ جشن ولادت سید الرسل صلوات اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ جھک اس پیغام پر جو تجھے محمد مصطفیٰ دے گئے۔ اگر تیرے اندر رسول اکرم کے فرمان کے سامنے جھکنے کا جذبہ نہیں ہے، پتہ نہیں تو مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے۔ تیری مرضی چلے گی یا مصطفیٰ کی مرضی چلے گی؟ جو مصطفیٰ کی مرضی کا غلام ہے وہی بآواز بلند صلوات پہ